السلام علیکم۔ ناول در یار سے دل یار تک مکمل ناول اسکلم کے مکے۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ بہت دل شان ٹینا کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں میں تھکن، آواز میں شکست اور لہجے میں ایسی سچائی تھی۔ سر، میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے آپریشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں، پیسے چاہیے، بہت زیادہ۔ ٹینا نے نظریں اٹھائیں مگر کچھ بول نہ سکی۔ وہ لمحے بھر رکا، پھر جیسے خود کو مضبوط کر کے بولا، پیسے مل جائیں گے لیکن اس کے بدلے آپ کو مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ ٹینا چونک گئی۔ میری ماں وہ کینسر کی مریض ہے، ان کی آخری خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ ٹینا، لیکن میری بیوی، وہ میری بزنس پارٹنر کے ساتھ بھاگی مجھے چھوڑ کر۔ اس دن کے بعد میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی سوال بن چکی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب سننا آسان نہیں، وہ آہستہ بولا، لیکن یہ صرف ایک معاہدہ ہوگا، نہ محبت، نہ وعدہ، آپ کا فائدہ اور میرا فائدہ۔ یہ ہوگا شادی کا مقصد۔ وہ ٹینا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی روح تک سچائی پہنچانا چاہتا ہو۔ ٹینا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں صرف ایک مرد نہیں، ایک بے بس ٹوٹا ہوا بیٹا اور ایک مجبور انسان دیکھا۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، ایک طوفان اپنی مجبوری، دوسری ایک طرف ایک معصوم جان کی زندگی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، چند لمحے ایسے گزرے جیسے صدیوں پر محیط ہوں، پھر بہت دھیمی آواز میں سوچتے ہوئے بولی، ہاں مجھے منظور ہے۔ ٹینا نے سر جھکا کر کہا، اور اسی ایک لفظ کے ساتھ دو اجنبی زندگیاں ایک ایسے رشتے میں بن گئیں جس کی بنیاد محبت نہیں مگر درد، مجبوری اور قسمت تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا ان دونوں کا، چند گواہوں کی موجودگی میں۔ دلشاد کی مدر کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر سکون مسکراہٹ تھی۔ ٹینا سفید دوپٹے میں بیٹھی تھی، دل بے حد بھاری تھا۔ اس نے کب سوچا تھا دوسری شادی کا؟ نکاح کے بعد وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر جیسے دو الگ دنیاوں کے باسی۔ وہ خاموشی سے بولا، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کی عزت کا خیال رکھوں گا اور سفر پر سوؤں گا۔ ٹینا نے پہلی بار اس کی آواز میں سختی کے بجائے نرمی محسوس کی۔ اس نے سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ معاہدہ اتنا بھی برا نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ ٹینا کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ دل نے دھڑک کر یاد دلایا، شادی کے بعد کا دوسرا دن تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور شال اوڑھ کر باہر آئی۔ ایک دم خیال آیا، پہلے فریش ہو جائے۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور نہا کر تیار ہوئی تھی باہر آئی۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، سامنے ہی ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ آپ جاگیں، آئیں ناشتہ کریں۔ دلشان نے اسے آواز دی تو وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ دلشان نے تو بس آملیٹ ٹینا کے سامنے رکھ ٹینا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ دلشان نے مسکرا کر ٹینا کو دیکھا جو گلابی رنگ میں لپسٹک لگائے، بال کھلے چھوڑے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ گلابی رنگ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دلشان کی تعریف پر ٹینا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دلشان نے ہسپتال میں پیسے جمع کروا دیے تھے۔ آج اس کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی بستر پر لیٹی کمزور سی دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ آپریشن کے بعد اس کی بیٹی ٹھیک ہو چکی تھی۔ ٹینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دور کھڑے اس شخص کو دیکھا، وہ ٹینا کی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس مسکراہٹ میں سکون تھا۔ دلشان نے جیسے اس کی بیٹی کا خیال رکھا تھا، اسے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ ٹینا کا دل نرم ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ٹینا نے محسوس کیا یہ رشتہ کاغذ کا نہیں رہا بلکہ دل سے جڑا ہے۔ ٹینا کی بیٹی ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اس رات دلشان کی ماں کی حالت خراب ہوئی۔ اس کی ماں ہسپتال کے بستر پہ تھی، کمزور ہاتھوں سے ٹینا کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا میرے بیٹے کو تنہا مت چھوڑنا، اس نے بہت دھوکے دیکھے ہیں۔ ٹینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دلشان کی مدر کے ہاتھ کو تھامتے ماتھے سے لگایا، امی میں وعدہ کرتی ہوں دلشان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دنیا سے رخصت ہوگی مگر جاتے جاتے ایک سچا رشتہ اڑ گئی۔ دلشان ماں کی موت سے بہت دکھی تھا۔ ٹینا نے اس کا بہت خیال رکھا، تسلی دی۔ دلشان کا دل اب ٹینا کو ہمیشہ اپنے پاس روکنا چاہتا تھا۔ ایک ماہ بعد رات کو دلشان ٹینا کے سامنے بیٹھ کر بولا، میں نے آپ سے ایک کانٹریکٹ کیا تھا مگر آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
ٹینا نے نظریں اٹھائیں۔ کیا آپ یہ رشتہ دل سے نبھائیں گی؟ کیا ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہیں گی؟ دلشان کی بات پر ٹینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سر جھکا کر بولی، یہ رشتہ کب معاہدے سے محبت بن گیا، مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ آگے بڑھا، پہلی بار اس نے ٹینا کا ہاتھ کو تھاما۔ اس لمس میں اعتماد تھا، تحفظ تھا، اور ایک نئی شروعات میں اب ایک عورت پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ ایسا بولا، اور وہ عورت آپ ہیں۔ ٹینا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دلشان نے ایسا سے ٹینا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آج ٹینا کی دلی رضامندی سے وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ آخر آج ٹینا نے بھی قبول کر لیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو کیوں نہ وہ اپنے رشتے کی ایک محبت بھری شروعات کریں اور دو جسم ایک جان بن جائے۔ آہستہ سے ٹینا کو بیڈ پر لٹاتے اور اس کے اوپر آیا۔ ٹینا کی پلکیں آگے آنے والی لمحوں کو چھوڑ کر شرم سے لرز رہی تھی۔ اس نے ایسے سے ٹینا کے ٹراؤزر کی طرف اپنا ایک ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بے دہانی میں اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے قید کر ان پر زور سے بائٹ کیا۔ ہونٹوں میں ہونٹ سے ملے اور دلشان نے اس کے ہونٹوں پر نرم سے بوسہ دیا، شدت سے انہیں منہ میں لیے کاٹا۔ ٹینا درد سے کرائی۔ ٹینا کی درد بھری کرا وہ ہوش میں آیا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے آزادی دیتے ہوئے اس نے اس کی ٹراؤزر کی جانب بڑھتے اپنے ہاتھ روکے۔ ٹینا نے نچلے ہونٹ سے ہلکا سا خون رسنے لگا، جسے دیکھ وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ دلشان کا لمس خود سے دور محسوس کرتے اس نے بے چینی سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ ابھی تیار نہیں ہے اس سب کے لیے۔ میں کیسے بہک سکتا ہوں؟ اس نے فوراً اپنے وجود کو ٹینا کے وجود سے دور کیا تھا۔ اگر اب مزید رکتا تو ضرور کچھ کر جاتا، کچھ ایسا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا سے اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ ٹینا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایک بار پھر دلشان ٹینا کے اوپر تھا۔ ٹینا کے نرم سینے سے اس کا چوڑا سینہ ٹکرایا تھا۔ دلشان نے ایک سرد آہ بھری۔ اس کے جسم کی نازک وہ بھی مجبوراً خود کو بہکنے سے کیسے روکے جب ٹینا خود ہی مصیبت کو دعوت دے رہی تھی۔ اب اگر تم چاہو گی جب بھی میں خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ ٹینا دلشان کو ہار محسوس کر رہا تھا۔ ٹینا اسے کہتے ہوئے پہلے اس کے ہونٹوں پہ جھکا بری طرح اپنے قبضے میں لیا۔ وہ چوم نہیں رہا تھا بلکہ کاٹ رہا تھا، نوچ کھا رہا تھا۔ 15 منٹ تک وہ کاٹتا رہا۔ سامنے والے کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، خون رسنے لگا تھا۔ جب اس کی سانسیں بند ہونے لگی تو وہ پیچھے ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ آج تم پہ اپنی مہر لگاؤں گا ٹینا۔ دلشان تمہارے اس چمکتے جسم پہ یہ دلشان اپنی ایسی مہر لگائے گا کہ تم واقف ہو سکو گی تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ دلشان کی ملکیت میں ہے۔ میرے دبے گئے نشان تمہیں بار بار یاد دلائیں گے تم دلشان کی ہو، اور آج کی رات کوئی رحم کی گنجائش نہیں ہو۔ وہ جنونی بنا بول رہا تھا اور ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ کاٹتا ہوا اس کے پیٹ تک آیا اور اسے الٹا لٹایا اور پیچھے کی طرف کاٹنے لگا۔ اس سب کے دوران وہ اپنے کپڑے اتار چکا تھا۔ اب بھوکے بھیڑیے کی طرف وہ اس کے کھا رہا تھا۔ آہستہ دلشان اس کا جملہ پورا نہ ہو سکا۔ دلشان بڑے طریقے سے اس میں انٹر ہوا تھا۔ وہ اپنی سپیڈ تیز کرتا اسے بالوں کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ کے یہ سانس دلا رہا تھا کہ واقعی دلشان اب اس پہ رحم نہیں کھائے گا۔ پلیز بس۔ بے ترتیب الفاظ میں وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس نے مزید اپنی سپیڈ تیز کی۔ وہ پسینے میں شربور تھا، پر چھوڑنے کو تیار پھر بھی نہیں تھا۔ ٹینا دلشان بہت زیادہ سکون ہے تم میں، بہت زیادہ۔ دلشان کی آواز مکمل بند ہو گئی تھی، اب آنسو بھری آنکھوں سے التجا کر سکتی تھی۔ اسے کا اندازہ تھا دلشان کی شدت بھری قربت کا۔ وہ ساری رات ٹینا کے ساتھ کرتا رہا۔ ٹینا تو کب کی سو چکی تھی، اس کی شدتوں سے نڈال ہو کر۔ کچھ دیر بعد وہ بھی تھک ہار کر اس کے اوپر ہی گر گیا۔ درد سے شروع